حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں ادا کیے ہیں سوائے آخری عمرے کے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق حضور علیہ السلام نے 4 عمرے ادا کیے، ان میں سے 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے اور 1 عمرہ ذی الحج کے مہینے میں ادا کیا۔ ذی الحج کا مہینے میں حجۃ الوداع کے ساتھ حضور علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا تھا۔ البتہ اس عمرے کا احرام حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں باندھا تھا اور روانگی بھی ذوالقعدہ میں ہوئی تھی، اور اس کے جو اعمال تھے اس عمرے کے وہ ذی الحج میں ادا کیے۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے عمروں کی ادائیگی ذوالقعدہ میں کیوں کیے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے سارے عمرے ذوالقعدہ میں کیوں کیے ہیں؟ ذوالقعدہ کا مہینہ اس کے لیے کیوں خاص کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں یہ عمرے اس لیے ادا کیے تاکہ لوگوں میں اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اور شرافت واضح ہو جائے، لوگ اس مہینے کی عظمت اور شرافت سے واقف ہو جائیں کہ یہ مہینہ کتنا انتہائی عظمت اور شرافت والا ہے، حرمت اور ادب والا مہینہ ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں عمرے ادا کیے، اور زمانے جاہلیت اہل جاہلیت کی مخالفت کی حضور علیہ السلام نے، اس لیے کہ ان لوگوں کا ذہن یہ تھا، جاہلیت کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ذوالقعدہ میں عمرہ ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ذوالقعدہ میں عمرہ ادا کرنا وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے پے در پے اس مہینے میں عمرے ادا کیے۔ حضور علیہ السلام نے عملی طور پر یہ بتلایا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ادب اور احترام والا ہے، عظمت اور شرافت والا ہے، اس مہینے میں عبادت کی جائے، اس مہینے میں گناہوں سے بچا جائے۔